بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسواق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ایک چیز بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ کس انداز میں زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ اگر ہم سیدھے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں تو بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے امراض سے اور بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ اشیاء، کچھ حالات، کچھ کیفیات کا نام رکھ لیا ہے اور اسی حالت اور کیفیت کو ہم مختلف نام دیتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس تلاوت کے دوران ہم غور و تدبر بھی کریں تو ہمارے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ آپ صرف آخری دو صورتیں اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہماری زندگی سے گہری مماثلت اور مناسبت رکھتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، یعنی کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے خالق و صانع اور ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جو اس قابل ہو کہ کسی چیز کو بنا سکے۔ قل اعوذ برب الناس، رب کہتے ہیں ربوبیت، جو کسی بھی چیز کو ایسی حالت سے کہ جب وہ کچھ نہ کر سکے تو اس سے خوراک دے کر اس کی ضرورتیں پوری کر کے پروان چڑھائے۔ ملک الناس، اب یعنی بادشاہ لوگوں کا، پہلے ہے رب، یعنی جو کسی بھی چیز کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کر۔ ملک الناس، اب آ گیا ناس، جب وہ بڑے اوپر ہو گئے، پروان چڑھ گئے، انہوں نے زندگی کی بہترین مناسل کو پا لیا، اب فرمایا کہ یہ کسی نظام کے تحت ملک الناس، یعنی جو یہ جتھا ہے یہ ناس کہلاتا ہے، ان کا بادشاہ۔ الہ الناس، الہ معبود، اب یعنی کہیں انسان کی ضرورت ہوتی ہیں اور کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اپنی ضرورتیں مانگ سکیں، یہ فطرت ہے۔ مثلا آپ عام زندگی میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، بورچی خانے میں سالن کا سامان بھی موجود ہے، روٹی کا سامان بھی ہے، چاول بھی ہیں، دیگر اجناس بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ بنا نہیں رہا۔ کہیں سے بنا ہوا ہے، اس سے کہ یار تھوڑا سا دے دے، میرا گزارا ہو جائے، اب میں کیا بناتا پھروں گا، اکیلا ہوں۔ تو ایسی ہستی چاہیے کہ جو ایک تو پہلے پیدا کرنے والا ہو، پھر کوئی اس سے اوپر بھی ہو، اور پھر فرمایا الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اب یہ خناس کیا ہے؟ کنس، یعنی ایسے بالخنس الجوار الکنس، وسوسہ ڈالا پیچھے ہٹ گیا، وسوسہ ڈالا پیچھے ہٹ گیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں پر دو طاقتوں کا ذکر ہوا ہے، ایک کو جن کہتے ہیں، ایک کو انسان کہتے ہیں۔ فرمایا فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اگلی آیت غور سے پڑھیں، من الجنۃ والناس، یہ وسوسے صرف شیطان ہی نہیں ڈالتے، جنات ہی نہیں ڈالتے، آدمی بھی ڈالتے۔ یعنی جو وسوسہ ہوتا ہے نا، وسوسہ یہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے، ایسے بوسٹ کرتا ہے۔
اب آپ نے ایک حدیث پڑھی ہو شاید، تو اس میں شیطان کو ایک تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ شیطان پانی پر اپنا تخت بچھائے بیٹھا ہو، تو جو اس کے چیلے چماٹے یہ شتونگڑے ہوتے ہیں یہ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں کہ میں نے آج یہ کیا، میں نے ایک قتل کروا دیا، میں نے ڈاکہ پڑوا دیا، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں نے جوا شراب زنا پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ ایک آ کر وہ کمزور سا ہوتا ہے، وہ ایک طرف، اس نے کہا تو نے کیا؟ اس نے کہا مجھ سے تو کوئی ایسا ہوا نہیں، میں نے صرف ایسا کیا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا۔ تو شیطان اس سے اٹھ کر ملتا ہے اور اس سے مان کا کرتا ہے، کہتا ہے جتنا بڑا کام تو نے کیا ان سب کے کام چھوٹے ہیں تیرے سے۔ تو طلاق وسوسہ، شکوک و شبہات، غیر اطمینان بخش حالت کی بنیاد پر دی جاتی ہے، ایسے ہی نہیں دی جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے جتنے بھی ایسے کام ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوں یا جو ہماری سمجھ میں نہ آتے ہوں یا جنہیں ہم سمجھنا نہ چاہتے ہوں، ان کو کہتے ہیں یہ جنات کا کام ہے، یہ جادو کا کام ہے۔ بات کچھ سمجھے کہ یہ کس کا کام ہے؟ جنات کا کام ہے بھائی، جنات کا پہرا ہے وہاں، جنات کی حاضری ہے وہاں، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہوتا ہے۔ جب آدمی سوچ لیتا ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، تو کوئی جن، کوئی پری، کوئی دیو، کوئی چیز اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ آپ کیسے بھی لگا لیں۔ وسوسہ جو ہوتا ہے نا، یہ بنیادی طور پر یہ جو ہے نا براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ قیامت کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو فرمایا کہ میں ان پر کوئی زبردستی نہیں کرتا تھا، میں نے انہیں دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی، میں نے ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے۔ اللہ کو جواب دیتے ہیں میں نے ان کے ساتھ زبردستی، میں نے ایک دانہ پھینکا، انہوں نے چگ لیا۔ تو جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یہ جیسے انسان کے دل میں جنات اور نادیدہ مخلوق ڈالتی ہے، ایسے ہی انسان بھی ڈالتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ان دونوں کی فریکوینسی انسانی سوچ، انسانی معاملات، انسانی تفکرات میں برابر ہوئی۔ قرآن کریم نے برابر بیان کیے من الجنت والناس۔ تو وسوسہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اطمینانی کیفیت ختم ہو جائے، شرح صدر ختم ہو جائے۔ اطمینان جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دین ہے، بہت بڑے احکامات ہیں، بہت ساری تشریعات ہیں، میں دیہاتی جو ٹھہرا، وہ تھوڑی سی کوئی ایسی کسوٹی بتا دے کہ میں زندگی گزار سکوں۔ فرمایا البر، نیکی جو ہے نا، یہ شرح صدر کا نام ہے، اطمینان کا نام، اور برائی فرمایا ہا ما ہا کافی صدری کا وہ کرے تو تلیا ناس علیہ، ایسا کام ہو کہ جو تیرے اندر کھٹکے، تیرے اندر کھٹکے اور تو اس چیز کو برا سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائے۔ تو جو لوگ وساوس کا کام کرتے ہیں، نقش، تعویذات، جادو ٹونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، جن کی نیت تو ہوتی ہے نا صاف، وہ تو دھڑلے سے کرتے ہیں، بھائی ہم نے کون سا کسی کو برا کرنا ہے۔ لیکن جو لوگ برا کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ جناب وہ دھوکتے ہیں، یار میرا نام نہ آ جائے، میرا نام نہ آ جائے۔ تو عملیات میں وساوس ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، وساوس اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرے اوپر کوئی آدمی جادو نہیں کر سکتا، تو حقیقتاً اس پر جادو ہوتا بھی نہیں۔
جادو کا نام سن کر، جنات کا نام سن کر، عملیات، موکلات، جنات اور کرکبان، حواتف وغیرہ وغیرہ، ان کا نام سن کر انسان کے اندر ایک سنسنی لہر دوڑ جاتی ہے، ایک ڈر اور خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہو گیا یا اتفاقاً کوئی کام ہو گیا، تو وہ کہتا ہے اس نے کیا ہے، وہ میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ خار کھاتا ہے، اس نے یہ عمل کیا ہے۔ اب جب یہ جو خوف ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، بنیادی طور پر یہ کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کرنے کی کیفیت کا نام ہے۔ جو مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے نا، اس پر جادو نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس پر جنات تسلط کر سکتے ہیں۔ اور جو کمزور اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، سوچ اور کسی بھی چیز کو جلد قبول کر لیتے ہیں، وہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں۔ جادو ایک چیز ہے، ایک سوچ، ایک فکر، یا ایک عمل، یا ایک تسلسل کا نام۔ یہ تسلسل وہاں جاتا ہے جہاں اسے قبول کرنے والے موجود ہوں۔ یعنی یوں سمجھے کہ ایک جگہ سے ایک، دیکھیں یہ ماؤس ہے، اب اس ماؤس کو میں جب یہاں سے ہلاتا ہوں، اس سے جو سگنل جاتا ہے وہ تار کے ذریعے سے ہو یا وائی فائی کے ذریعے سے ہو، وہ اس سسٹم کو اپیل کرتا ہے، اور جہاں میں انگلی دباتا ہوں، جہاں اشارہ کرتا ہوں، وہاں وہ کلک ہوتا ہے، اور وہ پروگرام کھولنا بند کرنا، آگے جو بھی میری ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آگے میں پیغام کنوے نہیں کر سکتا، اور اگر یہ موجود ہو لیکن آگے سے اس سے سپورٹ نہ کیا جا رہا ہو، تو یہ کتنا بھی طاقتور، اس کی کتنی بھی مضبوط فریکوینسی ہو، یہ بیکار ہے۔ اسی طریقے سے جب عامل کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عملیات کرتا ہے، کسی پر کوئی داؤ پیچ چلاتا ہے، کوئی حب و بغض کے کوئی اعمال کرتا ہے، تو وہ ایک فریکوینسی کے ذریعے سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وسوسہ ہے اور یہی اثرات ہیں۔ یہ ایک سیدھا سا اصول ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہو، کہ آپ پنکھا چلاتے ہیں نا، اس کا تسلسل ہوتا ہے، وہ چلتا ہے تو اس سے ہوا چلتی رہتی ہے۔ پانی ہے، آپ پائپ سے پانی گزارتے ہیں، دور تک جاتا ہے۔ اگر پیچھے سے اس کا تسلسل بند کر دیا جائے تو جہاں پانی ہے وہیں پہ رک جاتا ہے۔ یہی عملیات ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی کام کے لیے، کسی امر کے لیے بیٹھتا ہے، تو وہ جو جہاں اس نے سگنل بھیجنے ہوتے ہیں، اگر وہ مضبوط سگنل کا حامل ہے، مثلا اتنا پریشر ہے اس میں، اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی پلک جھپکنے میں توجہ کرے اور اس تک وہ پہنچ جائے، تو ممکن ہوتا ہے۔ اور کچھ کمزور ہوتے ہیں، انہیں تسلسل کے ساتھ ایسے دھکا لگا کر رینگتے رینگتے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی اس چیز پر آمادہ ہو تو پھر کام ہو جاتا ہے، اگر وہ آمادہ نہ ہو تو اس کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے اسے قابو کرنا، اسے کام نکلوانا، اور یا اس کے ساتھ ہی کام کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو چلے وظائف پڑے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر وہ فریکوینسی یا وہ سگنلز ہوتے ہیں کہ جنہیں ایک عامل چھوڑتا ہے اور اس کا تعین ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، عملیات میں آدمی کا نام پوچھا جاتا ہے، اس کی ماں کا نام پوچھا جاتا ہے، جگہ پوچھی جاتی ہے، تاریخ پیدائش پوچھی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے لوگ تصویریں بھی منگواتے ہیں، ہم بھی بہت سارے یہ کام کرتے تھے، اور کبھی کبھی اب بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب بالفرض اگر ایک بالفرض میرا نام محمد یونس شاہد ہے، اب یہ نام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میری تصویر ہوگی، ماں کا نام ہوگا، کچھ تاریخ پیدائش ہوگی، اس سے انفرادیت ہو جائے گی۔ جب ہم جب کوئی بھی آدمی اس زاویے میں آ کر اپنے توجہ کرے گا، اپنی لہریں پھینکے گا، اپنے ویوز پھینکے گا، تو پھر وہ ویوز جو ہوتے ہیں وہ مجھ تک پہنچیں گے،
ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آہستہ 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 ایک اجنبی سے سوچ آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس میں کچھ اور تبدیلی آتی رہے گی، پھر ارادے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر ایسا ہے کہ بس وہ پھر ایسے حالات ہونا